أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. دنیا میں بلند مراتب کی طرف یا اعلیٰ مقامات کی طرف یا اونچے مقاصد کی طرف رہنمائی کرنے والے تین قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو آثار سے یہ اندازہ لگائیں کہ کوئی اعلیٰ چیز جو مطلوب اور مقصود ہے کس طرف ہوگی، اور پھر ان کو جو براہ راست آثار کا مطالعہ کر کے نتائج اخذ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ان کو اپنے پیچھے آنے کی دعوت دیتے ہیں اور اس طرح ان کو اعلیٰ اور بلند مقاصد کی طرف ہدایت کرتے ہوئے رہنمائی کرتے ہوئے لے جاتے ہیں. ایک وہ ہیں جو بلند مراتب یا اعلیٰ مقاصد کو پا چکتے ہیں، ان کو حاصل کر لیتے ہیں اور حاصل کرنے کے بعد ان سب راہوں سے پوری طرح واقف ہونے کے بعد جن راہوں کو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کرنا پڑتا ہے، پھر دنیا کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور ان کو دنیا کو یا اپنے دوسرے ساتھیوں کو ان مقاصد کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے بالآخر وہاں پہنچا دیتے ہیں. اور ایک تیسری قسم یہ ہے کہ نہ وہ آثار پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ مقصد کو پانے والے ہوتے ہیں، بلکہ محض سرداری کے شوق میں دنیا کو دھوکہ دیتے ہوئے دنیا کو ایسی چیزوں کی طرف بلاتے ہیں جن کی ان کو کچھ بھی خبر نہیں ہوتی. اور یہ بھی دو قسم کے ہیں. ایک وہ جو بالارادہ دھوکہ دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے جس کی طرف وہ بلا رہے ہیں، اور ایک وہ جو غفلت کی حالت میں بعض عقائد یا بعض جاہلانہ خیالات کو ورثے میں پا لیتے ہیں اور کبھی ہوش کی آنکھ سے یہ نہیں دیکھتے کہ ان باتوں میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں،
چنانچہ اس طرح خود بھی اندھے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اندھوں کی طرح ایک ایسی چیز کی طرف ہدایت دیتے ہیں جس طرف جانے کی ان میں صلاحیت ہی کوئی نہیں، جس کی حقیقت کا ان کو علم نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان سب مثالوں کو خوب کھول کر واضح فرمایا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ پہلی دو قسم کی مثالیں جانوروں میں ملتی ہیں، لیکن آخری قسم کی مثال جانوروں میں دکھائی نہیں دیتی۔ کہیں بھی آپ کو جانور دوسرے جانوروں کو دھوکہ دیتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے، کہیں جانور ایک ایسے بلند مقصد کی طرف بلاتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے جن کے متعلق ان کو کچھ بھی علم نہ ہو۔ لیکن اشرف المخلوقات میں یہ تینوں قسمیں ملتی ہیں، اور سب سے زیادہ قسم آخری قسم ہے، یعنی دھوکہ دینے کی حالت میں لوگوں کو ایک بلند مقصد کی طرف بلانا، یا غفلت کی اور جہالت کی حالت میں اس کوچے سے کلیتاً بے خبر ہونے کے باوجود لوگوں کو ایسے مقصد کی طرف بلانا جس سے ان کو کوئی آگاہی نہیں۔ قرآن کریم نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے سر فہرست رکھا ہے جو مقصد کو پا لینے کے بعد، خوب اس کے کوچوں کے آداب سے آشنا ہونے کے بعد، ان کی کنوں کو سمجھنے کے بعد اور ان کی ہر پہلو سے ان کی خوبیوں اور ان کے خطرات سے واقف ہونے کے بعد پھر وہ دنیا کو یا دوسروں کو اس بلند مقصد کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا، کس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اہل بنائے گئے، کس طرح آپ کو تیار فرمایا گیا، یہ وہ مضمون ہے جو ان آیات میں ملتا ہے جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، میں ثریا ستارے کو گواہ بناتا ہوں۔ کس وقت وہ گواہ بنے گا؟ جب وہ نیچے جھک جائے گا اور دنیا کے قریب آ جائے گا، یعنی مستقبل کا کوئی گواہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے جب بھی وہ جھکتا ہے اور قریب آتا ہے۔ جہاں تک اس معنی کے تعلق ہے، بالعموم ترجمہ کرنے والوں کا رجحان اس دوسرے معنی کی طرف جاتا ہے، حالانکہ ثریا ستارہ تو ویسے کبھی بھی زمین کی طرف نہیں جھکتا۔ معنوی لحاظ سے مستقبل میں اس نے ضرور جھکنا تھا، اور انہی معنوں میں قرآن کریم نے ایک پیشگوئی کے رنگ میں اس گواہ کو پیش فرمایا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، یہ جو تمہارا ساتھی ہے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے ہرگز اپنی راہ کو کھویا نہیں، یعنی جس راہ پر وہ چلا ہے اس راہ کو آخر تک مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ وہ سیدھی راہ تھی، مقصد تک پہنچانے والی راہ تھی، اور اس راہ سے وہ اس راہ کو اس نے گم نہیں کیا، اس سے بھٹکا نہیں۔ وما غوا، اور غوا کا مطلب ہے گمراہ نہیں ہوا، یعنی راہ چھوڑ کر بھول کر کسی پہلو سے بھی اس راہ سے وہ الگ نہیں ہوا۔ وما ينطق عن الهوى، یہ وہ شخص ہے جو تمنا کے مطابق کلام نہیں کرتا بلکہ حقیقت پر مبنی کلام کرتا ہے، خواہشوں پر مبنی کلام نہیں کرتا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، وہی کہتا ہے جو اس پر الہام کیا گیا ہے، جس کی اس پر وحی فرمائی گئی ہے۔ پھر فرمایا علمہ شدید القوا، اسے اس مضمون کو جو یہ تمہارے سامنے بیان فرماتا ہے بہت ہی طاقتور صلاحیتوں والے نے بیان فرمایا ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ذو مرۃ، وہ بار بار اپنے جلووں کو دہراتا ہے، بار بار ان صفات کی جلوہ گری فرماتا ہے جن صفات کا اس مضمون سے تعلق ہے، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور بعد میں ہونے والے واقعات۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ خدا جس نے اس بندے یعنی محمد سے کلام کیا ہے، اس نے اس وقت کلام کیا جب وہ افق اعلیٰ پر تھا،
اس مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہر نبی کا ایک افق ہے. اس افق سے بلند وہ نبی خدا کی طرف حرکت نہیں کر سکتا. اس کی ایک استعداد ہے، اس تعداد سے بڑھ کر آگے قدم نہیں رکھ سکتا. اور ہر دوسرے نبی کا افق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افق سے نیچے تھا. تو فرمایا اس خدا نے کلام کیا ہے اس سے جو بلند ترین افق پر تھا، اور اس سے ملنے کے لیے اسے اس بلندی تک اٹھنا لازم تھا. جب تک یہ اس بلندی تک رفعت نہ پاتا اس خدا کو پا نہیں سکتا تھا جو خدا افق اعلی پر جلوہ گر تھا. پھر فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر یہ قریب ہوا اور پھر نیچے جھکا. فکانا قاب قوسین او ادنا، اس طرح وہ دو کمانوں کا درمیانی وتر بن گیا. اس مضمون سے متعلق مزید کچھ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا جانوروں میں بھی خدا تعالیٰ نے بہت سی اچھی مثالیں انسانوں کے لیے رکھی ہیں، اور جانوروں میں بھی پہلی دو بیان کردہ صلاحیتیں موجود ہیں. چنانچہ آپ میں سے جن لوگوں نے زندگی کے متعلق فلمیں دیکھی ہوں، یعنی ان محققین نے زندگی کی بقا سے متعلق جو بہت محنت کر کے فلمیں تیار کی ہیں، وہ بعض دفعہ ایسے مناظر دکھاتے ہیں کہ بڑے بڑے لاکھوں پر مبنی ریوڑ ہیں، گلے ہیں جن میں ہر قسم کے مویشی اور حیوانات وغیرہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور پانی کی کمی کی وجہ سے سخت بے چین ہوتے ہیں. ان کو بعض ایسے اپنے ہی میں سے بعض ایسے صاحب صلاحیت جانور رہنمائی کرتے ہوئے ایک سمت میں لے جاتے ہیں جس سمت میں ان کو پانی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور باقی سب اندھا دھند ان کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں. بعض دفعہ یہ اتنا لمبا ایک جلوس بن جاتا ہے کہ تیز رفتار سے دوڑتے ہوئے بھی گھنٹوں میں وہ اس کا دوسرا کنارہ آخری کنارہ پہنچتا ہے. اور آگے لگے ہوئے کچھ جانور ہیں جن کے اوپر ان کو پورا اعتماد ہوتا ہے، اور یہ اعتماد کبھی جھوٹا نہیں نکلا. یہ الگ بات ہے کہ پانی تک پہنچنے سے پہلے یہ سارے جانور پیاس اور بھوک سے مر جائیں، لیکن وہ سمت کبھی غلط نہیں ہوتی. جس سمت کی طرف وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اگر کہیں پانی میسر آ سکتا ہے تو وہاں آ سکتا ہے، اس کے سوا اور کسی سمت میں اس سے قریب تر پانی میسر نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی دیکھیں ہمارے لیے کیسی اعلیٰ اور پاکیزہ مثال رکھی ہے کہ یہ وہ بظاہر بے وقوف اور بے سمجھ لوگ، بے سمجھ حیوانات ہیں، لیکن بعض خوبیاں جن جو خدا تعالیٰ نے ان کی فطرت میں ودیعت فرما دی ہیں، ان میں وہ بنی نوع انسان کے لیے مثال بن جاتے ہیں. پھر خدا تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی مثال دی ہے، اور شہد کی مکھی کو خاص طور پر اس رنگ میں پیش فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی فرمائی، جس کا مطلب ہے کہ جانوروں میں سے یہ سب سے زیادہ غیر معمولی روحانی صلاحیتیں رکھنے والی چیز ہے، جس کے متعلق اگر تحقیق کی جائے تو دن بدن اعلیٰ سے اعلیٰ نئے مضامین روشن ہوتے چلے جائیں گے، اور عقل دنگ ہوتی چلی جائے گی کہ کس طرح اس چھوٹی سی مکھی کے اندر جو چھوٹا سا دماغ ہے وہ کتنے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیتا ہے. انہی کارناموں میں سے ایک وہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ بعض لوگ یا بعض مخلوقات یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ پہلے جگہ کو معلوم دریافت کرتی ہیں، اعلیٰ مقصد کو خود حاصل کرتی ہیں، پھر دعوت دیتی ہیں، اس کے بغیر نہیں. چنانچہ شہد کی مکھی میں یہ خوبی پائی جاتی ہے. شہد کی مکھیوں میں سے بعض اس مقصد کے لیے خصوصی طور پر فطرتاً تیار فرمائی گئی ہیں.
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بعض غیر معمولی صلاحیتیں ودیت فرما دی ہیں اور اسی کا نام وحی ہے. یعنی شہد کی مکھی کے تعلق میں اس کو وحی کہا جائے گا. شہد کی مکھیوں کا ایک حصہ ایسا ہے جب مکھیوں نے اڑ کر کہیں جانا ہو، جب ایک چھتا بیکار ہو چکا ہو اور نئے چھتے کی تلاش ہو، تو یہ مکھیاں اڑ کر چاروں سمت پہلے ریکھی کرتی ہیں، یعنی جائزہ لیتی ہیں کہ ہر پہلو سے سب سے اچھا چھتا کون سا ہو سکتا ہے. اور ہر ایک مکھی ہر سمت میں اڑ کر اپنے اپنے جائزے کی رپورٹ لے کر واپس اپنے چھتے تک پہنچتی ہے اور پھر یہ بھی بتاتی ہے، یہ بھی معلوم کرتی ہے کہ قریب ترین رس والے پھول کہاں اور کتنے پائے جاتے ہیں. ان تمام معلومات سے پوری طرح مرصع ہو کر وہ جب واپس پہنچتی ہے تو ایک قسم کا ناچ ناچتی ہے، اور وہ ایک ایسا ناچ ہے جس پر سائنسدان ابھی تک تحقیق کر رہے ہیں اور ابھی تک مکمل طور پر اس کی زبان کو سمجھ نہیں سکے کہ کیسے وہ یہ ناچ ناچتی ہے، کیسے اس زبان کو دوسری مکھیاں سمجھتی ہیں. لیکن اس حد تک اس مضمون پر ان کی رسائی ہو چکی ہے کہ قطعی طور پر شواہد کے طور پر اس بات کو پیش کر سکتے ہیں کہ اس ناچ میں ایک اشاروں کی زبان ہے جو معین طور پر شہد کی مکھیوں کی ملکہ کو اور اس کی ساتھیوں کو یہ اطلاع دیتی ہے کہ ہم نے ایک جگہ دریافت کی ہے، وہ جگہ یہاں سے اتنے دور فاصلے پر ہے، اس کا زاویہ یہ ہے اور اس جگہ کی نوعیت یہ ہے. اور دوسری مکھی دوسری طرف سے اڑ کر آئے گی اور وہ یہ رپورٹ پیش کرے گی کہ ہم نے بھی ایک جگہ دیکھی ہے اور وہ اتنے فاصلے پر ہے اور اس میں یہ خوبیاں ہیں اور یہ سہولتیں مہیا ہیں. اور پھر بھی ابھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اور مکھیاں آئیں گی، اور ہر مکھی اپنی اپنی رپورٹ ناچ کی شکل میں پیش کرتی ہے. اس ناچ کی تصویریں، اس کے زاویے مختلف شکلوں میں محفوظ کیے گئے ہیں، اور وہ مضامین جن میں یہ ناچ کی تصویریں ملتی ہیں ان کو پڑھتے ہوئے انسان مرتع حیرت میں ڈوب جاتا ہے اور کلام الہی کی تائید میں، اس کی صداقت میں دل بے اختیار اچھل اچھل کے گواہی دیتا ہے. کسی جانور کے متعلق قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس پر وحی فرمائی سوائے شہد کی مکھی کے. اور شہد کی مکھی کی صلاحیتیں واقعتاً وحی سے سجائی گئی ہیں، وحی سے مزین ہوئی ہیں، وحی سے ترتیب پا گئی ہیں. ورنہ ایک مکھی ویسی مکھی تو ہے جیسی گندگی پہ گرنے والی مکھی ہے، کوئی نمایاں فرق نہیں ہے. ایک ہے جو بیماریاں پھیلاتی، گندگی پہ منہ مارتی، اور ایک ہے جو شفا دنیا میں پھیلاتی اور نہایت پاکیزہ خوراک کے سوا کسی اور خوراک کو پسند نہیں کرتی. اور اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا وہ ایسی عظیم الشان ہیں کہ انسانوں میں سے بھی بلند پایا قلبی اور ذہنی صلاحیتوں کے مالک بھی اس ناچ کی زبان کو نہ پوری طرح سمجھ سکتے ہیں، نہ اس زبان کو پوری طرح دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں. آج اگر ان کو کہا جائے کہ باہر سے جائزہ لے کر واپس آؤ اور ہر ایک یہ رپورٹ پیش کرے کہ کون سی چیز کتنے فاصلے پر ہے اور اس کو ایک ناچ کے ذریعے تفصیل کے ساتھ بیان کرو، تو بہت مشکل مضمون ہے. انسان حیوان ناطق ہے، اپنی نطق کو استعمال کر کے بعض اشاروں کی زبانیں بنا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر ایسی زبان نہ بنائی گئی ہو اور انسانوں پر چھوڑ دیا جائے کہ از خود وہ ایک ناچ ایجاد کریں، از خود وہ اس کی زبان بنائیں اور پھر بغیر دوسرے کو بتائے اسے توقع رکھیں کہ ان کی ہر بات کو صحیح سمجھے گا، یہ بات ناممکن ہے. لیکن شہد کی مکھی میں یہ بات پوری ہے. چنانچہ وہ پہلے مقصد کو پاتی ہے، اس کو حاصل کرتی ہے، اس کے تمام مثبت اور منفی پہلوؤں سے واقف ہوتی ہے اور اس راہ کے خطرات سے آگاہ کرتی ہے، آگاہ ہوتی ہے، اور پھر لوٹتی ہے اپنے چھتے کی طرف اور پھر ان اطلاعات کو بتا کر کہتی ہے آؤ میرے پیچھے آؤ. شہد کی مکھیاں ان سارے اطلاع دینے والوں کی معلومات کا موازنہ کرتی ہیں.
मलिका हर चीज को ज़हन में महफूज रखती है और बिलआखिर उस एक सिमत में रवाना हो जाती है जो उसके नजदीक सब सिमतों में सबसे बेहतर है। हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अंबिया के सर फहरिस्त हैं, उन अंबिया के सरदार हैं जिन सब अंबिया को खुदा तआला ने ऐसी ही सिफात से मुरस्सा फरमाया और वही की ताकत से ऐसा हुआ। उनके सिवा और कोई नहीं है इंसानों में जो इन खूबियों से इस तरह पूरी तरह आरास्ता और मुज़य्यन हो जिन खूबियों का मैं जिक्र कर रहा हूं। पूरे यकीन और सच्चाई के साथ एक आला मकसद को हासिल करते हैं, पूरी तहकीक करते हैं, उसके मा लहू व मा अलैहा से वाकिफ होते हैं, मुस्बित और मनफी पहलुओं से पूरी तरह बाखबर हो जाते हैं, नुकसानात से बाखबर होते हैं, फवाइद से बाखबर होते हैं और जब बुलाते हैं तो कामिल यकीन के साथ बुलाते हैं। एक जर्रा भी शक नहीं होता कि जिस सिमत में हम बुला रहे हैं हम होके आए हैं, हमने देख लिया है, वो चीज जो तुम्हें बता रहे हैं कि वहां है और लेने के लायक है। इस मज़मून को सबसे ज्यादा शान के साथ हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से सीखा और सबसे ज्यादा सफाई और पाकीज़गी के साथ इसे दूसरों के सामने पेश फरमाया। ये वो मज़मून है जो इन आयात में बयान किया गया है, जिसका मैंने आपके सामने अभी तर्जुमा रखा। फरमाया वन नज्म इज़ा हवा, बुलंद मर्तबा सितारा सुरैया एक वक्त जमीन की तरफ झुकेगा और एक बात की गवाही देगा और वो ये है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं जो कभी भी रास्ता खो दे। अगर इसके जाने के 1400 साल के बाद भी ये वाक़या रूनुमा हुआ तो 1400 साल तारीख पर वो सुरैया गवाह बन के उतरेगा और आइंदा के जमाने पर भी ये गवाही देगा कि जिस पाक रसूल ने आज तक रास्ता नहीं खोया, जिसकी तालीम आज भी मुस्तकीम है, वो कल भी इसी सिमत में हमेशा रवाना रहेगा और जिस तरह पहलों के लिए वो एक सच्चा और काबिल एतमाद रहनुमा था जिसकी बातों में कोई लग़ज़िश, कोई गलती नहीं, उसी तरह आइंदा जमानों में भी ऐसा ही होगा। इस पेशगोई को जो कुरान करीम में बयान फरमाई गई है, हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में जब हम पढ़ते हैं तो एक बहुत ही लतीफ़ मज़मून आंखों के सामने ज़ाहिर होता है, उभरता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ खान अल ईमान इंद सुरैया लनालहु रजुलुम मिन हाउलाए। ये मज़मून उस वक्त बयान फरमाया जब ये गुफ्तगू थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दोबारा आएंगे, जैसा कि सूरह जुमा में बयान फरमाया गया है, तो कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, क्या मकासद होंगे। तो फरमाया कि उसको दोबारा वापसी के मज़मून को निहायत ही लतीफ़ रंग में सुरैया के साथ बांध दिया। फरमाया सुरैया से तालीम दोबारा नीचे उतरेगी, सुरैया तक चली जाएगी और फिर दोबारा नीचे उतरेगी और एक शख्स सुरैया तक बुलंद होगा और उस तालीम को वापस लेके आएगा। ये माने हैं सुरैया के नीचे उतरने के। अगर ये माने नहीं हैं तो सुरैया सितारा तो नीचे उतर नहीं सकता। अगर वो जमीन की तरफ अपना महवर छोड़कर झुके तो फायदे की बजाय ऐसा नुकसान पहुंचा दे कि उसका फिर कोई इजाला नहीं हो सकता, क्योंकि सुरैया का अपने महवर को छोड़कर जमीन की तरफ झुक जाना लाजिमन क़यामत की बर्बादी पैदा कर देगा और सारा निजाम दरहम बरम हो जाएगा, सारी कायनात का निजाम दरहम बरम हो जाएगा। इसलिए लाजिमन इसको मानवी तौर पर समझना होगा और इस जुबान को मजहब की जुबान के साथ मिलाकर पढ़ना होगा। फरमाया वन नज्म इज़ा हवा, एक वैसा वक्त आएगा कि सुरैया से गवाही उतरेगी। सुरैया के उतरने से मुराद है सुरैया से गवाही जमीन पर उतरेगी और वो ये ऐलान करेगी कि मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नान लग़ज़िश करने वाले पाक रसूल हैं जिनकी तालीम को जमाना बदल नहीं सकता,
جن کی تعلیم کو زمانہ ہمیشہ کا نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس تعلیم کی حفاظت آسمان سے کی جائے گی اور آسمان سے کی جا رہی ہے. اسی مقصد کے لیے خدا تعالیٰ نے اس گواہ کو ثریا تک بلند فرمایا اور پھر ثریا سے نیچے اتارا. اسی مضمون کو آگے جا کر قرآن کریم اس سے بہت بڑھ کر شان کے ساتھ دہرانے والا ہے. ایک حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی خبر ہے کہ وہ ثریا تک بلند ہوگا اور ثریا سے ایمان کو واپس لا کر زمین پر یہ گواہی دے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ ہی کا دین ہے جو سب دنیا کی نجات کا موجب بن سکتا ہے. اس کے سوا اور کوئی نجات کی راہ نہیں. لیکن وہ آقا جس سے یہ فیض پائے گا اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اس نے کیا سیکھا اور کس سے سیکھا تھا؟ یہ مضمون ہے جو اس کے بعد بیان ہوا ہے. فرمایا وما ينطق عن الهوى. اس گواہی میں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرماتے ہیں اپنی ذات سے اپنی خواہشات کے مطابق بیان نہیں فرماتے. آپ کی تمناؤں کا اس میں کوئی بھی دخل نہیں ہے. بس وہ جھوٹے دعوے دار جو کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بھلائی کی راہ دکھاتے ہیں، اعلی مقاصد کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کی طرف نظر ڈالیں تو ان میں سوائے انبیاء کے باقی ضرور کسی نہ کسی شک میں مبتلا ہوتے ہیں اور جب بلاتے ہیں تو کوئی دل کی تمنائیں ان کی بلانے کے اخلاص کو گندہ کر چکی ہوتی ہیں. بہت سی خواہشات ہیں، لیڈر بننے کی خواہشات، رہنما بننے کی تمنا اور دیگر فوائد حاصل کرنے کی تمنائیں ان کے اس دعوے کو گدلا کر دیتی ہیں اور میلا کر دیتی ہیں. ایک وہ وجود ہے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعوت میں کوئی بھی نفس کی میل نہیں، ایک ذرہ ایک ادنا سی میل بھی نہیں ہے. اپنی طرف سے کہتا ہی کچھ نہیں، وہی کچھ کہتا ہے جس کی اس پر وہی فرمائی جاتی ہے اور وہی فرمانے والے میں کوئی کمزوری نہیں. دیکھیں اس مضمون کو کتنا طاقتور بنا دیا گیا ہے. علمہ شدید القوا. سکھانے والا بھی ایسا ہے کہ اس سے بڑھ کر مضبوط قوا کی کوئی چیز ممکن نہیں. یعنی خالق و مالک اللہ تعالیٰ خود اس کا استاد ہے اور وہ شدید القوا جس کی صفات بہت ہی عظیم اور غیر معمولی طاقتیں رکھتی ہیں، ایسی طاقتیں جن کی کوئی مثال تمہیں اور کہیں دکھائی نہیں دے گی. وہ استاد ہے جس نے اس شاگرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی اور خود اس کو سکھایا. یعنی وحی فرمانے کے بعد علم کا مضمون بھی اس میں بیان فرمایا گیا، جیسا کہ سورہ جمعہ میں فرمایا گیا ہے. آیات پڑھ کر سناتا ہے اور پھر علم دیتا ہے. تو وہی ترتیب ہے اور وہی گہرائی مضمون کی، وہی وسعت ہیں اور ایک اور شان اور رنگ، ایک اور رنگ کے ساتھ اس مضمون پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. فرمایا ذو مرۃ فاستویٰ. خدا تعالیٰ اس مضمون کو بار بار ظاہر کرنے والا ہے، اس جلوے کو کئی رنگ میں ظاہر فرمانے والا ہے، جس کا مطلب ایک تو یہ ہے اور اول مطلب یہی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم خدا صرف ایک دفعہ جلوہ گر نہیں ہوا بلکہ بار بار ہوا ہے اور بار بار عظیم شان کے ساتھ ہوا ہے. اور اس جلوہ گری نے بالآخر ایک ایسی شکل اختیار فرما لی کہ گویا مستقل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگا اور آپ کے وجود پر اپنا عرش پکڑ لیا. چنانچہ فرماتا ہے ذو مرۃ، وہ بار بار جلوہ دکھانے والا خدا ہے، بار بار اپنی طاقتوں کو ظاہر کرنے والا خدا ہے. فاستویٰ، پھر وہ عرش پر مستحکم ہو گیا. اور یہاں عرش سے مراد قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی مضمون بیان ہو رہا ہے. بعد میں ان آیات میں اس قلب کا خصوصیت سے ذکر فرمایا جائے گا. ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ اس قلب نے جو کچھ دیکھا ہے
اس قلب پر جو خدا کا جلوہ ظاہر ہوا اور اس قرار پکڑ گیا وہاں، اس کے متعلق یہ قلب جو کچھ بتاتا ہے جھوٹ نہیں بتاتا، بالکل سچی باتیں بتا رہا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، باوجود اس کے کہ خدا افق اعلیٰ پر تھا اور افق اعلیٰ پر ہے، اس کے قریب آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کی بلند شان میں کسی قسم کی کمی آئی ہو اور وہ نیچے اتر آیا ہو۔ اپنے وجود اور تمکنت اور شان کے لحاظ سے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تنزل ممکن نہیں ہے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقاء اپنے رب سے کیسے ہوا، کہ لقاء اپنے رب سے کیسے ہوئی، فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، وہ افق اعلیٰ پر تھا یا ہے، اور محمد نے معراج کیا ہے، اس افق اعلیٰ تک بلند ہوا ہے۔ یہ بجا ہے کہ اللہ کی طاقت اور اس کی رہنمائی اور اس کی غیر معمولی نصرت کے ساتھ ایسا ہوا، مگر محمد کا مرتبہ بلند کیا گیا ہے افق اعلیٰ تک۔ افق اعلیٰ سے مراد وہ افق ہے جس سے بلند تر کوئی افق ہو نہیں سکتا، اور معراج کے افق کے سوا اور کسی افق کا اس یہاں ذکر نہیں ہے، کیونکہ معراج کا افق وہ تھا جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اور کبھی شریک نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہو سکے گا۔ تمام دوسرے انبیاء اپنے اپنے افق تک بلند ہوئے اور پھر اس افق پر قرار پا کر پھر اپنی قوم کی طرف واپس آئے، لیکن افق اعلیٰ تک سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی بلند نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام خدا تعالیٰ کی صفات حسنہ اور اس کے کمالات کی وہ ہر شان جس کا انسان متحمل ہو سکتا تھا، جس تک انسان رسائی پا سکتا تھا اور اسے قبول کرنے کی اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے طاقت بخشی گئی تھی، وہ حد امکان تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی، اور اس ظرف کے مطابق اس کے کناروں تک خدا تعالیٰ نے اسے اپنے جلوے سے بھر دیا۔ یہ ہے افق اعلیٰ تک آپ کا معراج، اور پھر چھوڑ کر نہیں گیا، بار بار اس جلوے میں تموج ضرور آیا ہے، لیکن عرش پھر ہمیشہ محمد مصطفیٰ کے قلب پر ہی رہا ہے، اور ہمیشہ قلب محمد مصطفیٰ جس حالت اور جس شان میں وہ پایا جاتا ہے اس میں خدا تعالیٰ کا عرش ہمیشہ اسی طرح قرار پکڑا رہے گا اور جلوہ گر رہے گا۔ پھر فرمایا ثم دنا فتدلی، دنا سے مراد جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے افق اعلیٰ کی طرف دنا ہے۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ بالعموم یہ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے دنا کیا، یعنی آپ بلند ہوئے خدا کی طرف، اس کے قریب بڑھے، فتدلی، اور اللہ تعالیٰ نیچے اترا، اور گویا کہ ایک بین مقام ایسا تھا جہاں جا کر انسانیت اور الوہیت کا اتصال ہوتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنا فرمایا اور خدا نے تدلی فرمایا۔ یہ معنی مشہور اور عام ہیں، اور تفسیر صغیر میں بھی حضرت مسلم موعود نے یہی معنی کیے ہیں۔ اس معنی کو غلط نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن کریم نے بعض دفعہ ضمائر کو مجہول چھوڑ دیا اور وضاحت کے ساتھ ان کی تعیین نہیں فرمائی، تاکہ ایک سے زیادہ مطالب تھوڑے لفظوں میں بیان ہو سکیں۔ بس اس پہلو سے ہرگز تعجب نہیں کہ دنا اور تدلی کی ضمائر کو کیوں خدا تعالیٰ نے واضح اور معین کیے بغیر چھوڑ دیا، تاکہ اور بہت سے مضامین اس سے نکلیں۔ لیکن ایک وہ مضمون جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، وہ اس آیت کا ایک ایسا مضمون ہے جو اس آیت کی شان کو افق اعلیٰ تک پہنچا دیتا ہے، اور اس سے بلند مرتبہ مضمون آپ کے علم میں دنیا کی کسی تفسیر میں نہیں آئے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، جب یہ آیت شریفہ یعنی دنا فتدلا نازل ہوئی، جس کا مطلب ہے یہ قریب ہوا اور وہ نیچے جھک گیا، فکانا قاب قوسین، دو کمانوں کا ایک واحد وتر بن گیا۔ فرماتے ہیں جب یہ آیت شریفہ جو قرآن شریف کی آیت ہے الہام ہوئی، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے خاص معنی سمجھانے کی خاطر تبرکاً اللہ تعالیٰ نے یہی آیت الہام فرمائی، تو اس کے معنی کی تشخیص اور تعیین میں تامل تھا۔ میں متردد تھا کہ یہ آیت میرے متعلق کیوں نازل ہوئی، اگر یہی مطلب لیا جائے کہ تمہارے متعلق ہے، تو فرمایا کہ مجھے تامل تھا، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا تھا اور تشخیص نہیں کر سکتا تھا۔ تب طبیعت دعا کی طرف مائل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کی کہ اے خدا اس آیت کا مجھ پر نازل فرمانا کیا مقصد رکھتا ہے، اس معنی کو خود مجھ پر روشن فرما دے۔ فرماتے ہیں اسی تأمل میں کچھ خفیف سی خواب آ گئی، ایک نیند کی ربودگی کی حالت طاری ہو گئی، اور اس خواب میں اس کے معنی حل کیے گئے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دنوب سے مراد قرب الہی ہے، یعنی بندے کا خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اس کی طرف بڑھنا، اور تجلی سے مراد وہ حبوط اور نزول ہے کہ جب انسان تخلق باخلاق اللہ حاصل کر کے اس ذات رحمان و رحیم کی طرح شفقتاً علی العباد عالم خلق کی طرف رجوع کرے۔ اب دیکھیں اس مضمون کے ساتھ اس آیت میں کتنی عظیم عظمت اور وسعت اور رفعت دکھائی دینے لگتی ہے جو پہلے ہی موجود تھی، لیکن کبھی انسان کی نظر اس بلندی تک نہیں اٹھی تھی جس بلندی تک الہام نے اور پھر خود خدا تعالیٰ کی نازل فرمودہ تشریح نے اس مضمون کو اوپر پہنچا دیا ہے، اس نظر کو اس حد تک بلند کروا دیا کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى کا مضمون ذہن میں روشن ہو جاتا ہے، اور اب سمجھ آتی ہے کہ دونوں معنی کیوں بیک وقت درست ہیں۔ پہلا معنی اس آیت کا یہ بنتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف بلند ہوئے، اپنی تمام تر تمناؤں اور خواہشات کو خالص خدا کی خاطر کر کے، اپنے تمام دین کو کلیتاً خالص کر کے جب اسی کے ہو گئے اور اس کی طرف بڑھے، تو انسانی طاقت میں یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی طاقتوں سے، محض اپنی طاقتوں سے خدا کو حاصل کر سکے۔ فتدلا، پھر خدا نے تدلا فرمایا، خود اترا اور اس پاک بندے کا ہاتھ تھام لیا، اسے ان بلندیوں تک پہنچا دیا جن بلندیوں تک پہنچنے کا یہ حقدار تھا، لیکن بشری تقاضوں کے پیش نظر الہی مدد اور نصرت کے بغیر اس کے لیے تنہا یہ کام کرنا ممکن نہیں تھا۔ بس دنوب کے نتیجے میں ایک تدلا ہوا، اور اس تدلا اور دنوب نے آپ کو ایک جان بنا دیا ان معنوں میں کہ جیسا کہ فرمایا کانا قاب قوسین او ادنا، جس طرح دو کمانیں ہوں یوں جڑی ہوئی آپس میں، ان کے بیچ کا وتر ہو، وہ ان دونوں کو اکٹھا کر رہا ہو۔ اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ دونوں کمانوں کا ایک رخ ہو اور پھر بیچ میں ایک وتر ہو، یہ الگ مضمون ہے، لیکن اس وقت میں اس پہلے والے مضمون کو بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جس طرح دو کمانوں کو ایک وتر جو ان دونوں کے درمیان کٹھا باندھا گیا ہو یکجان کر دیتا ہے اور ان کو جوڑنے کی وہی تنہا وجہ بن جاتا ہے، اسی طرح مخلوق اور خالق کے درمیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنا اور تدلا کے نتیجے میں وہ مرتبہ اور مقام حاصل فرما لیا کہ آپ شفیع الورا بن گئے، آپ کے نتیجے میں خالق کا مخلوق سے رشتہ اپنے کمال کو پہنچا، اور اس سے بلند تر
یہ تعلق کا رشتہ کبھی پہلے قائم نہیں ہوا تھا اور کبھی یہ مضمون اپنے معراج کو نہیں پہنچا تھا، جیسا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوب سے اور اللہ کے تدلع سے ایسا ہوا۔ اور اس اشتراک کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر صرف اپنی ذات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پایا ہے تو ہمیں کیا، بنی نوع انسان کو اس سے کیا فائدہ؟ اور اگر وہ پایا ہے اور خدا کی صفات نہیں پائیں تو پھر اس دنوب کی کوئی بھی حقیقت نہیں رہتی۔ سب سے بڑی شان جو خدا کی اس موقع پر جلوہ گر ہوئی ہے وہ اپنی طرف آنے والے ایک بندے کی خاطر خود جھکنا ہے، اور یہ خدا کی شان انکسار ہے۔ اس کو انکسار کا نام بے شک نہ دے سکیں، لیکن شان وہی ہے کہ اتنا مستغنی ہونے کے باوجود، اتنا بلند مرتبہ ہونے کے باوجود، کائنات میں سے کچھ بھی نہ ہو تب بھی اس کی شان غنا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایسا مستغنی ہے، لیکن پھر جھکتا ہے۔ تو اگر اس عظیم شان سے جو سب سے بڑھ کر اس موقع پر جلوہ گر ہوئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ نہ پاتے تو یہ مضمون نامکمل رہتا، آپ کا اتصال بے معنی ہو جاتا۔ تو خدا تعالیٰ نے ان ضمائر کو تعیین کیے بغیر چھوڑ کر کیسے شان کا مضمون پیدا فرما دیا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس مضمون کو الہام کر کے پہلی آیت کے حق میں بھی گواہی دے دی کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ایک عظیم گواہ محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آنے والا ہے، وہ ثریا سے آپ کی سچائی کی شہادتیں لے کر نیچے اترے گا، ایمان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور بعد کے ہمیشہ کے آنے والے زمانوں میں کے لیے اعلان کر دے گا کہ جیسا کہ گزشتہ 1400 سال میں اس رسول نے کبھی کوئی ٹھوکر نہیں کھائی، کبھی لغزش نہیں کھائی، اس کی تعلیم کی حفاظت کی ذمہ داری آسمان کی طاقت اور ذو مرہ خدا نے عطا فرمائی ہے، میں اس کا گواہ ہوں کہ اس کی ہر بات سچی نکلی۔ انہی معنوں میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر یہ مضمون ظاہر فرمایا اور آپ نے اس کی گواہی دی تو گویا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کی ایک زندہ مثال بن گئے۔ ثریا کے اترنے اور گواہی کا مضمون کس شان کے ساتھ اس موقع پر پورا ہوتا ہے، یہ وہ مقصد تھا الہام کا جو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انکسار، تضرع اور دعا کے نتیجے میں آپ پر ایک رویا کے ذریعے روشن فرمایا گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوب کیا اور پھر آپ ہی نے تدلع کیا۔ جب خدا کو پا لیا اور خدا کی صفات سے مرصع ہو گئے تب آپ کا دل بنی نوع انسان کی ہمدردی میں پگھلا اور اس بلندی سے نیچے اترے تاکہ جس اعلیٰ مقصد کو آپ نے حاصل کیا ہے اس میں تمام بنی نوع انسان کو شریک کریں اور ہر ایک کو بتائیں کہ میں نے ایک عظیم چیز کو پا لیا ہے جس سے عظیم تر چیز کا تصور ممکن نہیں۔ تمام زندگیوں کا وہ سرچشمہ ہے، سب نعمتوں کا وہ منبع ہے، جیسا میں نے اس کو پایا ہے۔ آؤ میں تمہیں بلاتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں ان بلندیوں تک پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہوں، کیونکہ میں سب کچھ دیکھ آیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے سارے وجود سے اس کو پایا، میرے دل پر وہ خدا جلوہ گر ہوا اور میں ان سب نعمتوں کی طرف تمہیں بلانے کے لیے واپس آیا ہوں جو نعمتیں مجھے اپنی تمام شان کے ساتھ اور تمام نعمت کے ساتھ عطا فرمائی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی مضمون کو خدا تعالیٰ کے تعلق میں بیان فرمایا ہے، اور یہ جو مشابہتیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ عظیم روحانی کائنات ہے جن کے آپس میں گہرے اندرونی رشتے ہیں۔ ایک جاہل ملا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بدتمیزی کی زبان کھولتا ہے، اس بیچارے بدنصیب بدبخت کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا عرفان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا ہوا ہے اس کی کوئی مثال آپ کو اور کہیں دکھائی نہیں دے گی، اور اس عرفان کے نتیجے میں اللہ کا جو عرفان اس زمانے میں آپ کو عطا ہوا اس کی بھی کوئی اور مثال آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔
آپ فرماتے ہیں ہمارے خدا میں بے شمار عجائبات ہیں، مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق اور وفا سے اس کے ہو گئے ہیں۔ وہ غیروں پر جو اس کی قدرتوں پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے صادق وفادار نہیں ہیں، وہ عجائبات ظاہر نہیں کرتا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر چنا ہے اپنے عجائبات کے اظہار کے لیے، آپ کے قلب کو اپنے عرش کی تختگاہ بنانے کے لیے، تو محمد مصطفیٰ میں اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں، اور وہ صفات وہی ہیں جن کا حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صادق تھے اور وفادار تھے، اور خدا تعالیٰ کی کامل قدرتوں پر کامل یقین رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں اس چشمے کی طرف دوڑو۔ محروموں، دیکھیے کیسا پیارا لفظ اس تعلق میں بیان فرمایا ہے۔ میں نے تو پا لیا ہے، تم جو محروم ہو جنہوں نے نہیں پایا، میں بلا رہا ہوں پانے کے بعد، اس چشمے سے سیراب ہونے کے بعد۔ اور کس درد اور بے قراری اور کیسی تڑپ کے ساتھ آپ بری نوع انسان کو بلا رہے ہیں۔ ایک پانے والا اس شان اور اس کرب کے ساتھ اور اس بے قراری کے ساتھ بلا سکتا ہے، محروم کبھی نہیں بلا سکتا۔ بڑے ہی اندھے اور بے نصیب وہ لوگ ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عبارت کو پڑھ کر بھی آپ کا عرفان حاصل نہ کر سکے۔ ساری دنیا کے جھوٹے مل کر بھی اس شان کی سچی گواہی نہیں دے سکتے جو اپنے اندر اپنی صداقت کی عظمتیں خود رکھتی۔ کسی جھوٹے کے وہم و گمان میں بھی یہ عبارت نہیں آ سکتی۔ فرماتے ہیں اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو، اے محروموں اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ یہ ہے دعوت اللہ، اور اس طرح دعوت اللہ کے مضمون کا حق ادا ہوتا ہے۔ ہر بلانے والے کو کچھ نہ کچھ ضرور پانا ہوگا۔ اگر افق اعلیٰ تک اس کی رسائی نہیں، تو جس کی رسائی ہے اس کے پیچھے چل کر کچھ نہ کچھ بلندیاں تو اسے ضرور حاصل کرنی ہوگی۔ کچھ نہ کچھ تو اس چشمے سے سیراب ہونا اس کے لیے لازم ہے، ورنہ اس کی دعوت میں نہ جان پڑے گی، نہ اس میں وہ صداقت کی عظمت ہوگی جو بڑی قوت کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ مقناطیسی طاقت ایک حقیقت ہے، اور اسی کو ملتی ہے جس کا مقناطیس سے رابطہ پیدا ہو جائے۔ بس اپنے اندر وہ آہنی صفات پیدا کرے جو مقناطیس سے جڑ کر آپ کو مقناطیس بنا دے، اور مقناطیس کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ پھر ان صفات کی جلوہ گری آپ میں ہوگی جن صفات کا ذکر اس سورت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے کچھ تلاوت کی ہے۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور اس آقا کی، اس بلند تر آقا کی غلامی کا حق آپ کو عطا ہوگا، جس کی غلامی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ پایا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حق میں گواہی دیتے ہوئے کہ آپ نے جب بلایا تو پہلے پایا اور پھر بلایا۔ آپ فرماتے ہیں آنکھ اس کی دوربین ہے، دل یار کے قرین ہے، ہاتھوں میں شمع دین ہے، عین الضیاء یہی ہے۔ آنکھ اس کی دوربین ہے، دور کی باتیں دیکھتے افق اعلیٰ پر نظر ہے، مگر دل یار کے قرین ہے۔ اس کے دل پر یار جلوہ گر ہو چکا اور اسے اپنا تخت بنا لیا۔ پردے جو تھے ہٹائے، اندر کی راہ دکھائے۔ اندر والا یہ کام کر سکتا ہے، بیرونی نظر سے دیکھنے والا جو اندر نہ پہنچا ہو وہ پردے ہٹا کر کسی کو اندر آنے کی دعوت نہیں دے سکتا۔
دل یار سے ملائے، وہ آشنا یہی ہے۔ بس وہ سب احمدی مرد ہوں یا خواتین، بڑے ہوں یا بچے، اگر دعوت اللہ کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو دعاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ کی قربت کے کچھ آثار اپنے اندر ظاہر کریں، اپنے اندر پیدا کریں۔ جتنے یہ آثار پیدا ہوں گے، جتنا آپ کو آپ کی یافت، آپ کے پانے کا مرتبہ بلند ہوگا، اتنی ہی آپ کے اندر غیر معمولی طاقت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ آپ اس بات کے حقدار ہوں گے اور بنی نوع انسان مجبور ہوں گے کہ آپ کی آواز کو سنیں اور اسے قبول کریں اور آپ کے پیچھے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر